اللہ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنا دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب یعنی مقبول فرمایا ہے اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے، اور مقبول فرمانا کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس زمانہ کی تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ یعنی نماز ادا کیا کرو اور نماز میں رکوع بھی کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ معارف و مسائل: وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سے مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتیں ہیں، اس لیے حدیث میں سیدۃ نساء اہل الجنۃ فاطمہ کا ارشاد اس کے منافی نہیں۔ وارکعی مع الراکعین، یہاں ارکعی کے ساتھ مع الراکعین کی قید ذکر کی گئی لیکن واسجدی کے ساتھ مع الساجدین کی قید ذکر نہیں کی گئی۔ اس سے بظاہر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے بلکہ معمولی سا جھک کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس قسم کا رکوع قیام کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بتلا دیا کہ تمہارا رکوع کامل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔